اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 68 and 69، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ تو آیت نمبر 68 جو ہے اس میں ہے اللہ کہہ رہا افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ افامنتم، کیا تم بہت ہی سیف سمجھ رہے ہو خود کو؟ افامنتم یعنی اللہ کہہ رہا ہے تو کیا اب تم نے اپنے آپ کو بڑا امن و امان میں آ گئے، تم یعنی بڑے اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہے ہو؟ افامنتم ان یخسف بکم یعنی کہ ان یخسفا کہ دیٹ تم کو دھسا نہیں دیں گے ہم، یعنی کہ تم سمندر میں ہو، طوفان آیا تو تم اللہ اللہ کر رہے ہو، لیکن جب زمین پہ آئے تو تم نے چھوڑ دیا، اور جو تمہاری پرانا جو طریقہ تھا تم اس پہ ہی آ گئے، وہی شرک، وہی بدعتیں، وہی سب کرنے لگے۔ تو وہ اب اللہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو تم نے بڑا محفوظ سمجھ لیا ہے کیا کہ ان یخسف بکم جانب البر، کہ ہم زمین پہ لا کے تم کو دھنسا نہیں سکتے اندر۔ ارتھ کویک میں کیا ہوتا ہے؟ ارتھ کویک میں یہی ہوتا ہے کہ جب زمین کہیں بہت پھٹتی ہے تو جو بھی وہاں پر عمارت ہو، گھر ہو، بلڈنگ ہو، سب اندر چلا جاتا ہے، اور وہ کہاں جاتا ہے اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کسی کو بھی۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کیا زمین میں تم کو دھسا نہیں سکتا؟ تم سمندر کے اندر ڈرتے ہو نا، لیکن زمین پر کیا لوگوں کو موت نہیں آتی؟ افامنتم ان یخسفا، یخسفا میں خسفا جو ورڈ ہے وہ ہے کہ جو سویلو کرنے کے لیے، یعنی زمین تم کو سویلو نہیں کر سکتی کیا؟ یخسف بکم جانب البر یعنی زمین کے اوپر جب آ جاؤ تم تو وہاں پر تمہیں کوئی بھی مطلب سویلو نہیں کر سکتا، زمین تم کو یعنی نگل نہیں سکتی۔ یہ کہ یہ یہاں پر کیوں تم کو خوف نہیں ہے؟ خوف ہونا چاہیے، اللہ تو کہیں پر بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ او یرسلا، اور یا تو پھر اللہ اگر بھیجے علیکم تمہارے اوپر حاسبن ایک بہت ہی بری یعنی کہ مطلب وائلنٹ ٹورنیڈو، ہریکینز، بہت ہی بری ہوائیں اگر وہ بھیج دے اللہ تو پھر کیا ہوگا؟ زمین پر برباد ہوئیں گے کہ نہیں ہوئیں گے؟ تو حاسبن ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم نہیں پاؤ گے کسی کو بھی وکیلا یعنی پروٹیکٹر، حفاظت کرنے والا۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی طوفان آ گیا ہے تو تم کہاں سے پاؤ گے کسی کو؟ تمہارا پروٹیکٹر کون ہوگا تمہیں بچانے والا؟ تو اللہ یہاں پر یہ خوف دلا رہا ہے کہ صرف سمندر میں نہیں بلکہ زمین پہ بھی تم کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پلک جھپکنے میں اللہ غرق کروا سکتا ہے زمین کے اندر بھی۔ Do you then feel secure that he will not cause you to be swallowed up beneath the earth when you are on land? Or that he will not send against you a violent tornado with showers of stones so that you shall find no protector? کتنی بڑی دھمکی اس میں، اور بندے کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہر پل ہر لمحہ ہے۔ ڈرتے رہو اللہ سے، جب ڈرتے رہو گے تو غلط کام نہیں کرو گے، ورنہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہی رہو گے اور شیطان کی فرما برداری کرتے رہو گے۔ ادھر ہے اس کی نوٹ 2263، Man is safe neither on land nor at sea۔ انسان کہیں بھی سیف نہیں ہے، نہ زمین پر نہ سمندر میں۔
except سوائے اس کے by the grace and mercy of Allah. اگر اللہ کا فضل، اللہ کا رحم ہوگا تو ہم سمندر ہو یا زمین ہو، بر ہو یا بحر ہو، دونوں ہی جگہ ہم سیف رہ سکتے ہیں، اللہ کا فضل ہو تو، اللہ کا رحم ہو تو. How forcibly this is brought home to us by the Quetta earthquake. جو کوئٹہ ہے نا، جو پاکستان کا، وہاں پر جو ارتھکویک آیا تھا آف 31 مئی 1935 میں، بہت ہی برا تھا وہ. when tens of thousands of men, women and children perished in a few moments by night, buried in debris. یعنی اتنا بھیانک تھا وہ ارتھکویک جو 1935 میں آیا تھا کوئٹہ میں، اور اس کے اندر یعنی کتنے ہزاروں مرد، عورت اور بچے جو ہے وہ سب کے سب ایک کچھ لمحے میں ہی ختم ہو گئے پورے. اور وہ بھی رات کے وقت آیا تھا، اور رات میں تم سوچ لو کتنا بھیانک رات لگ رہی ہوگی وہ، اور وہ سب کے سب دفن ہو گئے پورے ڈیبریز کے اندر اس کے. The stories of violent destructive tornadoes in such areas as the southern United States are equally impressive. تو جو سدرن یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو حصہ ہے، یعنی اکثر ہم سنتے ہیں کہ بھئی یہ فلوریڈا میں آیا اور پھر وہ ٹیکسس میں آیا اور بہت بھیانک تھا وہ ٹورنیڈو، اور وہ مطلب ہوا کا اور جو بھی مطلب جو ایسے طوفان آتے ہیں تو کتنے بھیانک ہوتے ہیں، وہ سب کچھ توڑ کے اڑا کے رکھ دیتے، گاڑیاں تک ہوا میں اڑ جاتی ہے، انسانوں کا تو بس ہی نہیں کوئی. The destruction is so sudden, اتنی جلدی تباہی مچ جاتی ہے that the victims have no time to arrange anything، کہ جو بھی اس کے اندر مطلب جانے والے ہیں victims، یعنی اس کے شکار یا اس کے اندر جو بھی بیچارے جانے والے لوگ ہیں، وہ ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی لے سکے اپنے ساتھ، یا کوئی چیز کو کچھ بھی ارینج کر سکے، کچھ بھی نہیں. They are simply wiped out. ان کو پوری طرح سے جیسے کہ جھاڑو مار کے کیسے کچرا صاف کر دیتے، ایسا پورا کے پورا اللہ صفایا کر دیتا ان کا. اس لیے اللہ سے ڈرنے کی بہت ضرورت ہے. آیت نمبر 69. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا. اب یہ بھی دھمکی والی آیت. ام امین تم، تو پھر کیا تم نے، یعنی کیا تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو بڑے امن و امان میں ہو، تم یعنی بڑے سیکیور ہو گئے ہو. ام امین تم ان یعیدکم، کہ تم پلٹ کے نہیں جاؤ گے دوبارہ، فیہ سمندر میں، تارۃ اخری ایک سیکنڈ ٹائم، یا سیکنڈ ٹائم نہ بھی ہو، تھرڈ فورتھ ففتھ ٹائم ہو، اور تم کو نہیں معلوم ہے کہ وہ ففتھ ٹائم ہی آخری تھا، تو کیا تم سمندر میں دوبارہ تم کو اللہ بھیج نہیں سکتا؟ تم سمجھ رہے ہو وہاں سے بچ کے آ گئے اور اب وہی اپنی نافرمانیاں شروع کر دو، اور وہی سب بت پرستی اور مطلب جو بھی شرک اور سب ایسے سب چیزیں کرنا شروع کر دو کہ اللہ کے ساتھ کھڑے کر دو دوسرے رائیولز اور پارٹنرز کو. تو یہ چیز کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، تو کیا تم دوبارہ کبھی بھی سیکنڈ ٹائم سمندر کا سفر نہیں کرو گے؟ کرنا پڑے گا، اللہ اگر کروائے گا تو کرنا پڑے گا. تارۃ اخری سیکنڈ ٹائم، فیرسل علیکم، اور پھر اللہ بھیج دے تمہارے اوپر، یعنی تم سمندر کے سفر میں ہو اور اللہ بھیج دے تم پر قاصفا من الریح، ایک جھکڑ یعنی ایک بہت ہی بھیانک ہوا، فیغرقکم بما کفرتم، جو تم نے کفر کیا ہے، اس کو کفر ورڈ بولا گیا ہے کیونکہ ناشکری، تو ناشکری جو تم نے کی ہے اس کی وجہ سے اللہ بھیج دے ایک بہت بڑا طوفان. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور پھر تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی کہ کوئی تمہارے لیے کوئی مددگار، یا پھر کوئی بھی ایسا کہ جو ہم سے آ کے پوچھے کہ اللہ تو نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا، ان لوگ کے ساتھ ایسا کوئی ہے کہ کوئی اللہ سے ایسا مطلب
پوچھ گچھ کر سکے. یہ ہے ناشکری یعنی انگریٹیٹیوڈ کی سزا. اور ڈو یو فیل سیکیور دیٹ ہی ول ناٹ سینڈ یو بیک a second time to sea and send against you a heavy gale to drown you because of your ingratitude, so that you find no helper therein against us. کس کو پاؤ گے ہمارے خلاف؟ اللہ کہتا ہے. کس کو؟ اس کی نوٹ ہے 2264. If a man flees from the wrath of Allah, یعنی اللہ کے غضب اور غصے سے بندہ بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے. کہیں پر طوفان آ چکا ہے تو کہیں پر ہریکینز آ چکے ہیں، کہیں پر مطلب وہ سمندری طوفان آ گیا ہے، یعنی وہ سب اللہ کے غضب ہے. ارتھ کویک. دیر از نو پلیس سیکیور فار ہم. تو جب وہ اللہ کے غضب اور غصے سے کہیں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے انسان، اس کے لیے کوئی بھی جگہ سیکیور نہیں ہے. وہ وہاں پر سیف نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں سیف ہے. ہی میں فلی فرام سی ٹو لینڈ. اگر وہ سمندر سے بھاگ کر مطلب آ جاتا ہے زمین پر، خشکی پر، اینڈ بیک اگین فرام لینڈ ٹو سی. اور پھر اگر وہ یعنی کہ زمین سے بھاگ کر سمندر میں جا رہا ہے اگر، تو کہیں بھی اس کو اللہ اگر نہیں بچائے گا تو وہ نہیں بچے گا. بٹ ہز لائف ڈیپینڈز آن دا ڈسپوزر آف آل افیئرس. وہ وکیل جو ہے اللہ، وہ تمام سب کے معاملے جو ہے وہ سب اسی کا مطلب وہی ہے جو سب کے افیئرس جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے ڈسپوز آف کرتا ہے. تو وہ ہے اللہ جو وکیلا، جو سب کے ہر معاملات کو صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے. تو ہر کسی کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. He may go again and again to see. وہ بندہ بار بار سمندر میں جائے بھی اگر، کہ ابھی اس کا سمندری سفر ہے، وہ گیا پھر واپس آیا، پھر گیا پھر واپس آیا، تو ابھی وہ اس نے کافی کرا ایسے سفر، لیکن perhaps finally end by being drowned. مگر پھر ایک سفر اس کا وہ تھا جس میں وہ غرق ہو گیا، یعنی کہ ڈوب گیا سمندر میں، اس کا اینڈ ہوا. اسی لیے تم 4 بار بچ گئے، 5 بار بچ گئے تو کیا ہو، 10 بار بھی بچ گئے تو کیا ہو. وہ ایک بار آئے گا کہ جب اللہ ڈبو دے گا اس کو. کیوں؟ ناشکری کی وجہ سے، انگریٹیٹیوڈ کی وجہ سے. اب ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ.